بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج 10 محرم الحرام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ہمراہ وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک سب کو یاد رہے گی۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح حق کی راہ میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے اور باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دینا ہے۔ سانحہ کربلا در حقیقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ وقت کا یزید ہر صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں سرشار تھا اور مفاد پرستوں کا ٹولہ اس کا ہم نوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت ان کے نانا اور نانا کا نام لیتے ہوئے ہمارے دل سے ہر طرف سے محبت کی صدائیں آتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جن کی تربیت ہوئی تھی، یزید کی چالاکیوں، چال بازیوں اور مکر و فریب سے پوری طرح سے آگاہ تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی بقا، سربلندی اور دوام کے لیے یزید کی بیعت کرنے کے بجائے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور جرأت و بہادری سے مقابلہ کیا۔ یقیناً جو بھی الفاظ استعمال کریں اس عظیم قربانی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا پروگرام یوزلی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ان بڑی مثالوں میں ہمیں آج کی دنیا میں بھی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ ہم نے آگے کیسے جانا ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ آج ہم ہر وقت بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی، آج ہم ہر وقت بات کرتے ہیں سچ کہنے کی، آج ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اپنی بات، سچ بات پر، حق بات پر ڈٹ جانے کی، ہم بات کرتے ہیں قربانی کی۔ آج کی دنیا میں ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اس بہت بڑی قربانی سے۔ اس لیے ہم اپنے پینل سے، اور بڑا ہمارے سارے ایک رسپیکٹیبل پینل ہے، آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم یقیناً بہت ساری باتوں میں جاننا چاہیں گے، خاص طور پہ ریلیٹ کریں گے کہ آج کی دنیا میں ہم نے کیا سیکھا اور کیسے فرق ہو گیا وقت بہت ساری جگہوں پر، مگر بہت ساری چیزیں آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اور یہ مقبول جان، گریٹ رائٹر، گریٹ انالسٹ، کسی بھی فارمر بیوروکریٹ آلسو، اینڈ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں مذہبی امور پر بھی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ ڈاکٹر اسمیہ راحیل قاضی مذہبی اسکالر بھی ہیں، اسلامک ایڈیالوجی کونسل کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ ریسرچ کی ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور سب سے بڑا ان کا تعارف قاضی حسین احمد کی صاحبزادی بھی ہیں۔ تھینک یو، اینڈ فارمر ممبر نیشنل اسمبلی۔ تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ ہیئر۔ علامہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ آج کل ہم پھر یہی بات کرتے ہیں کہ سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو، اور ہم کنفیوژن بھی دیکھتے ہیں اتنی۔ ہم حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ موضوع آپ کا بڑا اہم ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، اس کا آغاز ازل سے ہوا ہے۔ یہ جنگ ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں رہے گی، اور تا قیام قیامت یہ جو دنیا کا معرکہ ہے، زندگی اور موت کا معرکہ، اس معرکے کے اندر اس جنگ کے آپ کو مظاہر ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اسی حق اور باطل کی جنگ میں حق کا معیار بنا کر بھیجا ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تکمیل کی صورت میں حق اور باطل کی اس جنگ میں حق کے معیارات کے پرچم کو بلند کر کے عالم انسانیت کے سامنے وہ ویلیوز، وہ اقدار اور وہ قیمتی ترین اصول بیان کر دیے ہیں، جن کو دیکھ کر صرف مسلمان نہیں، صرف کوئی نظریاتی انسان نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر عقل موجود ہے، جس کے اندر زمین موجود ہے، جب ان اصولوں کو، ان معیارات کو اور ان اقدار کو دیکھتا ہے تو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے کہ ہاں، یہ حق کے معیارات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اگر اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی شہادتوں کے ذریعے سے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے یہ معیارات اور یہ اصول قائم کر دیے ہیں، تو اب اس کے بعد تا قیام قیامت بھی اس کے لیے مثالوں
کی صورت میں انبیاء اور مصادیق کی صورت میں یعنی پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے انبیاء کے رستے کا انتخاب کیا اس حق اور باطل کے معرکے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ کتاب کا نزول ختم ہوا، اب کسی کتاب نے نہیں آنا۔ جبرائیل کا نزول وہی لے کر ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا، اب کسی فرشتے نے نیا کوئی پیغام لے کر نہیں آنا۔ لیکن اسی حق اور باطل کو بیان کرنے والی کتاب قرآن کریم کی آیات کو درست طور پر معاشرے کے اندر پیش کرنے اور اس کی غلط تشریحات، غلط وضاحتیں، غلط تفسیرات سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر دور کے بزرگ، ہر دور کے اولیاء، ہر دور کے ائمہ، ہر دور کے فقہا نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم کے بعد دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اس بگاڑ نے پورے معاشرے کو اس طرح سے لپیٹ میں لے لیا کہ نماز باقی رہی، روزہ باقی رہا، حج باقی رہا، لیکن یہ جو نماز، روزہ، حج اور باقی دین کے مظاہر ہیں احکام کے، ان کی صرف قمیض اور ان کا صرف لباس باقی رہا، روح مر گئی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ایک وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پانے والے لوگ اپنی پوری ہستی دین پر قربان کر کے سرخرو ہوا کرتے تھے، اب ایک یہ زمانہ آیا کہ مال دنیا کے لیے، منصب کے لیے، جاہ کے لیے اور دنیا کے طلب اور حصول کے لیے لوگ پوری انسانیت کو قتل کرنے پر بھی تیار ہو گئے، جبکہ وہ کافر نہیں تھے، جبکہ وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ وہ ملحد نہیں تھے، وہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ یہ جو بگاڑ پیدا ہوئی کہ معاشرہ اس حد تک ابتری اور دین بیزاری کا شکار ہوا، دین کا لباس باقی رہا اور روح مر گئی، ایک ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو پرچم اٹھایا وہ وہی پرچم تھا جو حضرت آدم کے ہاتھ میں تھا، حضرت نوح کے ہاتھ میں تھا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کی قدروں کے وارث، تمام انبیاء کی تعلیمات کے محافظ کی حیثیت سے اٹھے، اور انہوں نے اٹھ کر جب طلب بیعت کے حوالے سے مطالبہ سامنے آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ بیعت کی ہوتی، موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ بیعت کی ہوتی، نبی کریم نے ابو جہل و باقی سرداران قریش اور مشرکین کے ہاتھ بیعت کی ہوتی تو حسین ابن علی بھی یزید ابن معاویہ کے ہاتھ بیعت کرتا۔ لیکن چونکہ ان ہستیوں نے اللہ کے پرچم کو بلند کیا ہے اور میں ان کا وارث ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر اس قیام کی بنیادیں پڑی اور باطل سے ٹکرانے کی ایک لازوال ایک ایسی مثال سامنے آئی جس کی نظیر نہ ماضی میں ملتی ہے نہ مستقبل میں۔ لیکن کیا یہ جو تحریک ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ صرف 61 ہجری تک محدود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے تو پھر اس قربانی کا تقاضا بھی موجود ہے، اس کی طلب بھی موجود ہے۔ اگر حق اور باطل کا معرکہ تا قیام قیامت رہنا ہے تو پھر اس رستے کو بھی ہر صورت میں رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، اور اس رستے پر چلنے والوں کو بھی اسی طرح سے حسین ابن علی کی طرح پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں میں لے کر باطل کے مقابلے میں پورے قد کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ بتا سکیں کہ رستہ زندہ ہے، قیام زندہ ہے، ہدف زندہ ہے، اور جو بھی حقیقی معنوں میں نبی کریم کا مؤمن مسلمان ہے، نبی کریم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم کی دی ہوئی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے، اس کا فرض آج بھی وہی ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں معرکہ کر کے دکھا کر بیان کیا کہ حق کا رستہ یہ ہے۔ رائٹ، سو اور یہ مقبول جان صاحب، حق و باطل کے معرکے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حق رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ لیکن کیا ہر زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حق بات کہنا مشکل ہی تھا ہمیشہ؟ یقیناً بہادری کی لازوال مثالیں موجود، حضرت امام حسین علیہ السلام کی گریٹ اگزامپل موجود، لیکن کیا ہمیشہ سے حق بات کہنا مشکل رہا ہے، اور آج ہم اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟
دیکھیں وہ آپ نے جو بات کی ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جعل حق کا وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹ جانے والی چیز ہے۔ اچھا ہم عمومی طور پر وقتی فتح کو باطل کی فتح تصور کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا پوری میں جب سے یہ کائنات بنی ہے کبھی بھی معیارات حق اور باطل کے کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ باطل کو دنیا میں ہمیشہ باطل ہی کہا گیا ہے اور حق کو ہمیشہ دنیا میں حق ہی کہا گیا ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ ظالم تھا، وہ وقتی طور پہ حکمران ہو گیا ہوا تھا، اس نے وقتی طور پہ اپنی بہت بڑی امپائر بلڈ کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ آج تک اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود بھی حق کو حق نہ کہتی ہو۔ ہاں وہ کئی پیغمبر جتنے بھی آئے تھے ان میں سے کوئی بھی حکمران نہیں بنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں حکمران نہیں بنے تھے، بلکہ نمرود حکمران تھا، لیکن آپ کی آواز آج بھی سیدنا ابراہیم کی آواز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ جو تھے فرعون کے مقابلے میں حکمران نہیں تھے، ماں تو نکل آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کی آواز فرعون کے مقابلے میں، اور فرعون جو ہے اپنی طاغوت کے حساب سے اپنی سرکشی کے حساب سے مشہور ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا معیار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دنیاوی کامیابی نہ اللہ کے نزدیک ہے اور نہ انسانی تاریخ کے نزدیک۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص قربانی اور خاص طور پہ اس ایونٹ کی طرف آتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے، ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی معاشرہ بدل رہا ہوتا ہے تو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ معاشرہ سے بدل رہا ہے، بڑی آہستگی سے بدلتا ہے، لیکن جو لوگ نظر رکھتے ہیں جن کی تربیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی امام حسین کی، ان کو اندازہ تھا کہ یہ معاشرہ جو ہے آہستہ آہستہ اتنا دور ہو جائے گا اور آج ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوں اور جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ ایک جگہ سے ایک ٹرین کی پٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک طرف جا رہی ہے اور دوسری ٹرین کی پٹری کراچی کی طرف جا رہی ہے، لیکن وقتی طور پر آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب نظر ہوتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے، وہ بے شک کھڑے ہو جائیں ٹرین کے سامنے، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم بتا دیں کہ یہ تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو۔ اسلام کی پٹری بھی اصل میں خلفائے راشدین کے بعد ایک ایسے راستے پہ چل نکلی تھی کہ جو راستہ خلفائے راشدین کا راستہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اس وقت لوگوں کو خبردار کیا اور آپ اس کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایک بات یہ ہے کہ اس قربانی نے رہتی دنیا تک، آج 1400 سال ہو گئے، حق اور باطل کا معیار جو ہے وہ ڈٹرمن کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد جو ہے وہ ہے کہ کلمت الحق جو ہے عند السلطان الجائر، جائر کے سلطان، ظالم سلطان کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق جو ہے افضل جہاد ہے، یعنی بہترین جہاد ہے۔ بلکہ میں ایک جگہ تو سیدنا حمزہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کے جو ہم سب جو ہے وہ امام حسین سید الشہداء کہتے ہیں کہ حمزہ سید الشہداء ہے، یا وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو سلطان جائر کے سامنے کلمت الحق ہے، اور پوری امت اس بات کا متفق لکھتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء لکھتی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیں اسلام کی جو تاریخ مرتب ہوئی ہے وہ ایک ہی ریفرنس سے مرتب ہوئی، اور وہ ریفرنس ہے سیدنا امام حسین کا، کہ وہ جس دعوت کی طرف بلاتے تھے، وہ جس دین کے اسٹینڈرڈ کی طرف بلاتے تھے، کیا آئندہ آنے والے بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، صفوی ہو، اموی ہو، اس کے بعد مغل ہو، کوئی اور ہو، کیا وہ اس معیار پہ پورے اترتے تھے کہ نہیں اترتے تھے؟ کیا ان کا معیار جو تھا، ان کی حکمرانی کا معیار نہیں تھا؟ یہ معیار کس نے طے کیا؟ یہ امام حسین کی قربانی نے طے کیا۔ اسی لیے کوئی بھی حکمران، آج 1400 سال سے مسلمانوں کی حکمرانی چلتی چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں، ماور النہر سے لے کے یہاں پر افغانستان سے لے کے ہندوستان تک رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایک سٹینڈرڈ طے کیا ہے تو سٹینڈرڈ یہ طے کیا ہے کہ دیکھو وہ جو لائن کھینچ کے تھے سیدنا امام حسین، وہ لائن یہ تھی کہ اس سے پہلے کے جتنے حکمران تھے وہ بنیادی طور پر تھے، اور پٹری کہاں سے بدلی ہے، اور یہ جو پٹری بدلی ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ہماری زوال کا باعث ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں دین حق سے دور کیا۔ سو بہت انٹرسٹنگ انالیسز۔ کم ٹو یو سمیع راحیل قاضی۔ یہ اگین کیونکہ ہم ریلیٹ آج کے زمانے سے کریں، اور آپ کو تو یہ پرسنلی بھی فیل ہوتا ہوگا کہ کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ بات نہ کریں، یہ بڑی ایکسٹریمسٹ ہے، اس بات پہ مت جائیں، کہ ہم نے اس پوری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہ دیکھا کہ
کوئی آپ جو بات جیسی ہے ویسے ہی کہنا ہے. ہماری جرنلزم ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیئرفل ہو جائیں, یا یہ بات شاید اس طرح نہ کہیں, اس طرح کہہ لیں. اس کو کیسے ایکویٹ کر سکتے ہیں ہم اس ایگزامپل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا بعاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اور کچھ رجال کار, مردان کار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. تو ان میں سے کوئی تو اپنا نذرانہ پورا کر چکا اور کوئی ابھی اس نذرانے کے پورا کرنے کے انتظار میں ہے, اور انہوں نے اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امام سے ایک ایسا کام لینا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک بالکل اسی طرح سے جاری و ساری رہا. اور میں چونکہ ایک عورت ہوں تو اس کربلا کے واقعے کو میں امام کے ساتھ ساتھ جو بی بی زینب کا کردار ہے اس کو بھی ضرور ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک مفکر کا قول ہے کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی, اور ایک وہ جو بی بی زینب نے یزید کے دربار میں جو اپنی حق کی گواہی دی. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو یہ بہت بڑا واقعہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتا. اگر وہ خطبے نہ دیتی, وہ ان کا وہ کردار نہ ہوتا, تو ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں ان کے اس کردار کو بھی وہ کرنا ہے زندہ و جاوید. تو اللہ نے کر دیا لیکن اسے بیان کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم اس غم کو مناتے ہیں. 1400 سال گزر چکے, ہر سال ہم یہ دن مناتے ہیں اور اس کے غم کو مناتے ہیں, مگر اس مقصد کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی اور جس کے لیے انہوں نے اپنا سر کٹایا. اور وہ مقصد ان کو اس اپنی جان اور اپنے اس قافلے سے زیادہ عزیز تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی. اور جو ابھی میرے دونوں محترم بھائی جس واقعے کو بیان کر رہے تھے, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے اسی حق کو اسی طرح سے بیان کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے واضح طور پر یعنی دنیا کے سامنے لا کے کر دکھایا ہے کہ آپ اگر اس کو بیان کرتے تو نہ آپ کو کوئی ایکسٹریمسٹ کہتا ہے, نہ آپ کو کوئی فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بڑی قربانی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے چاہے, اور وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے وابستہ, ان کو ہر قوم اور ہر مظلوم قوم ان کو اپنا امام تصور کرتی ہے اور ان سے رہنمائی لیتی ہے. تو یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مسلمانوں کی قوم میں یہ ایک غمناک واقعہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ایک ایسی انسپریشن ہے کہ جو کہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی کہ آپ نے اپنی جان کی فکر نہیں کرنی لیکن اس مقصد کی. اور مقصد کیا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایک صحابی سے پوچھا گیا ایک دربار میں کہ تمہارے رسول کا مینیفیسٹو اور منشور کیا ہے, کیا بات وہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ میرے رسول اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں دے دیں. تو امام نے وہی کام کیا کہ یہ زمین اللہ کی ہے, بندے بھی اللہ کے ہیں اور ان پر نظام بھی اللہ کا قائم ہونا ہے. جب ملوکیت آئی تو وہ کہتے ہیں جی زمین بھی بادشاہ کی ہے اور عوام بھی رعایا بھی بادشاہ کی ہے اور نظام بھی بادشاہ کا چلنا ہے. امام نے اسی بندے بھی اللہ کے اور نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور ہمیں آج بھی وہی انسپریشن ان سے لینی ہے. خاص طور پہ بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اسپیچ کا بھی ذکر کیا اور وہ پڑھ کے نظر آتا ہے کہ ون آف دا مارولز آف دا ورلڈ جس طرح کی وہ اسپیچ ہے. وقت ایک بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک اینڈ ویلکم بیک. سو آئی کم ٹو یو علامہ صاحب, اگر اسی کو آگے بڑھائیں کہ جہاں پہ ہم پوری کی پوری قربانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ خواتین کے حوالے سے ہمیں کیا نظر آتا ہے رول ماڈل؟
دیکھیے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کربلا کے اس واقعے میں کردار کے حوالے سے اور آج کی خواتین کے اس حوالے سے سیکھنے کے حوالے سے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کربلا کے دو رخ ہیں. ایک رخ حسینی ہے اور دوسرا رخ زینبی ہے. حسینی رخ میں آپ کو شجاعت نظر آتا ہے, آپ کو بہادری نظر آتی ہے, آپ کو استقامت نظر آتا ہے, آپ کو پامردی نظر آتی ہے, ثبات قدم نظر آتا ہے, آپ کو اپنے سے کئی ہزار گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں پوری استقامت کے ساتھ سربلندی نظر آتی ہے, آپ کو اپنے اس مختصر سے لشکر کے آخری فرد تک کی قربانی میں آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہی غالب ہیں, آپ ہی بھاری ہیں, جبکہ مقابلے میں بہت بڑا لشکر ہے اور ادھر ایک لٹا پٹا چھوٹا سا قافلہ ہے. یہ آپ کے عزم, استقامت اور عزیمت کی وہ لازوال داستان ہے جو واقعی کربلا کے نتیجے میں ہر انسان جس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس پہلو سے بڑے بڑے مورخین اور محدثین نے بعض چیزیں نقل کی ہیں اور بڑی عجیب نقل کی ہیں کہ جیسے جیسے وقت شہادت قریب آتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں مضبوطی, آپ کے چہرے پر استقلال, آپ کی پیشانی پر عزم اور یقین, آپ کی باڈی لینگویج میں استقامت, یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وقت شہادت آپ کے چہرے کے فروغ, آپ کے چہرے کی نورانیت اور آپ کے چہرے کی اس حشاشیت میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ سامنے دیکھنے والے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت حسین غالب ہیں یا ہم غلبہ پا رہے ہیں. یہ ایک تابناک, روشن اور انتہائی چمکتا ہوا چہرہ ہے واقعہ کربلا کا. اور دوسری طرف ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے, ایک پہلو, نئے پہلو کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ہے زینبی پہلو, زینبی کردار. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو, حضرت ام کلثوم کو, حضرت سکینہ کو, باقی مخدرات عصمت اور نبی زادیوں کو لے کر نہ آتے تو کربلا کا واقعہ امویوں کے اس غلبے کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے کربلا ہی میں دفن ہو جاتا اور کبھی بھی عامت الناس تک پہنچتا نہیں. یہ زینبی کردار ہے جس نے اس پورے واقعے کو تشتز بام کیا اور گلی گلی, محلہ محلہ, کوچہ کوچہ, شہر شہر, قصبہ قصبہ, جہاں جہاں ان اسیروں کو پھرایا گیا وہاں وہاں کربلا کی آواز اور کربلا کا پیغام عام لوگوں تک پہنچا. اب یہ جو پہلو ہے یہ بڑا عجیب ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے گھر پر خدا نخواستہ حملہ ہو, سارے مرد قتل ہو جائیں, بچے قتل ہو جائیں, جوان قتل ہو جائیں, بوڑھے قتل ہو جائیں, پھر جو بیویاں باقی بچیں, مخدرات اور خواتین باقی بچیں, ان کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے, ان کے حتیٰ زیور لوٹ لیے جائیں, ان کی حتیٰ چادریں لوٹ لی جائیں, پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جائے. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کیفیت میں ان خواتین کی نفسیاتی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ان کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے, ان کو کس طرح کے ماحول میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کیسی نظر آئیں گی. لیکن واقعہ کربلا میں یہ عام انسانوں کے بالکل 180 ڈگری برعکس. ابھی بھی جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں, اس وقت بھی جب میں پروگرام کری ہوں تو صحیح انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہمیں رول ماڈلز نظر آتے ہیں. لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر کی, ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ٹائمز کی. یہ اتنی گلیئرنگ پرفیکٹ ایگزامپلز ہمارے اپنے دین میں ہیں, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ہیرو مارول کیریکٹرز ہیں, ان کے ہیروز آج بھی اسپائڈر مین ہے یا سپر مین ہے. تو یہ کس کا یہاں پہ کس سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم یاد بھی کرتے ہیں, ہم اس کو ریوزٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ غلطی ہمارے نظام تعلیم کی ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے اپنی زبان سے باہر نظام تعلیم نہیں لے کے آتا, نہ اپنے ہیروز کے علاوہ کسی دوسرے کے ہیروز کو پڑھاتا ہے. گزشتہ تقریباً 30 سال سے اس ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے کہ میرے ملک کا جو بچہ 12 سال کی ایج تک اپنے ہیروز کو نہیں پڑھتا. وہ مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیز تھنگز پڑھتا ہے. اس کے نزدیک ہیرو اس کی سنڈریلا ہے, اس کے نزدیک ہیرو جو ہے اس کا جو ہے کنگ لیئر ہے, اس کے نزدیک الیگزینڈر دی گریٹ ہے. کہاں سے آئے گا؟ سیدنا امام حسین کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے پورے معاملات کا. ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے, کوئی ناروے سے نہیں کہتا, کوئی سویڈن سے نہیں کہتا, کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا, کوئی آئس لینڈ اور فن لینڈ سے نہیں کہتا. یہ 25-25 لاکھ کے ملک ہیں.
اپنی زبان میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک ان کو انگریزی نہیں آتی؟ ان کا رسم الخط انگریزی نہیں ہے؟ وہ تو ساتھ ہے ان کے انگلینڈ پڑھا ہوا. ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی زبان میں ان کو پڑھائیں؟ ان کو معلوم ہے کہ جب تک وہ اپنی زبان کو اپنے لیے ذریعہ تعلیم نہیں بنائیں گے، ان کے ہیروز کسی طور پر وہ اپنے نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ بیگانے ہیروز ہوتے ہیں. اس کے کوئی قصور کی بات نہیں، کوئی ہمیں اپنے ماتم کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے خود چنا ہے، ہم نے آپٹ کیا ہے. کسی گورنمنٹ نے یہ میڈیم نہیں لے کے ہے. میں نے، آپ نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے دوستوں نے اپنی جیب سے 50,000 روپے نکال کے مہینے کا 5,000 نکال کے 10,000 کے اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجا جن میں سیدنا امام حسین کی کوئی تذکرہ نہیں تھا. لیکن اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو وہ سارے ہیرو، آپ یہ سپرمین کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سپرمین وہیں سے آئے ہیں. دیکھیں وہ اس حد تک تیز ہیں کہ وہ جب کارٹون بناتا ہے ٹارزن کا، وہ افریقن جنگل میں رہتا ہے لیکن گورا ہے اور صبح اس کی نائی شیو بھی کرتا ہے. تو وہ تو آپ نے ہیرو خود ان کو تحفے میں دیے. اب آتے ہیں سیدنا امام حسین کے اس ہیرو کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیدنا امام حسین کے کردار کو ایک مذہب کے حوالے سے وہ دیکھا جائے تو مذہب کا المیہ کیا ہوتا ہے؟ مذہب جو ہے ریچولز پہ رہ جاتا ہے اور شخصیت کے پیغام کو بھول جاتا ہے. ہم اس بات پہ تو رہتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے ہم سیدنا امام حسین کا دکھ مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اور 10 محرم کو آپ بھی ایک شاندار پروگرام کر لیں گی، میں بھی پروگرام کر لوں گا. یاد بنانے کے بعد اگلے دن ہم بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے اس سے پہلے تھے. ایک بہت بڑے مفکر ہیں ڈاکٹر شریعتی، جن کی تحریروں کی بنیاد پہ ایران میں انقلاب آیا تھا. 2 بندے تھے جن کی تحریروں پہ ایران میں انقلاب آیا تھا، ایک علامہ اقبال اور ایک ڈاکٹر شریعتی. ڈاکٹر شریعتی کی ایک کتاب ہے تشیع صفوی تشیع علوی. وہ کہتا یہ ہے کہ صفوی بادشاہ جو تھے نا، انہوں نے کیا یہ تھا کہ سارے کے سارے معاملے کو سیدنا امام حسین کی قربانی کو دریا میں ڈال دیا تھا اور سیاہ رنگ کے پرچم ڈال دیا تھا. جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ کو ماننے والے جو تشیع تھے وہ قیام تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ ظاہر کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے وہ امام حسین کی سنت پہ عمل کرتے تھے. ان کے یہاں سرخ رنگ کا پرچم ہوتا تھا، ان کے یہاں گریا نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، قیام کرتے تھے. یہ کیفیت تھی جس کو لے کے ایران کے اندر انقلاب آیا اور انہوں نے شاہ ایران کی وہ فوج 7 لاکھ فوج تھی شاہ ایران کی. سویت جو تھی دنیا کی بدترین انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو CIA کی ٹرین تھی، اس کے مقابلے پہ وہ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے صرف 9 مہینے کی عمر کے اندر شاہ ایران کو وہاں سے باہر بھیج دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کی روح پر عمل کرتے ہیں، جب اس کے پیغام کی روح کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اصل مسئلہ ہے وہ جو اقبال کہتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی جلوے آج بھی دریا فرات کی جو لہریں ہیں آج بھی اسی طرح چلتی ہیں، آج بھی اسی طرح وہ چلتی. لیکن ترستی کس چیز پہ؟ ایک سیدنا امام حسین کی اس کی سنت پہ عمل کرنے والا شخص کو جو کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں میں نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. آج کمپرومائز کی دنیا بن چکی ہوئی ہے. آج جسے کہتے ہیں معاملات کے اندر ایک جابر سلطان کے سامنے جھکنے کی دنیا بن چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری حالت بہت اہم باتیں کی آپ نے سمیرہ القاضی صاحبہ، کیونکہ خود آپ نے آغاز کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیچ کے حوالے سے، اور ہم بات بھی یہی کریں. ویمن امپاورمنٹ کا سوال آپ سے بار بار ہوتا ہے اور آج کل کے زمانے میں تو یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. بڑی اہم بات کی اور یہ سامنے کہ ہم اپنی چوائسز خود ہی بناتے ہیں، ہم خود آپٹ کرتے ہیں اس کے لیے. آج کی عورت کیا آپٹ کر سکتی ہے اس پورے واقعے کو دیکھ کے؟ کیا اگزامپل لے سکتی ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ اپنی بات میں یہی کہتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک عرب شاعر بڑا طنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے محمد آئے ہیں اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. ویمن امپاورمنٹ کی مثال تو ہمارے پاس امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر بی بی زینب نے جو کربلا میں کردار ادا کیا تو وہی ڈاکٹر علی شریعتی ہی کا یہ قول جو میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ شہادت ایک امام عالی مقام کی تھی اور ایک جو قولی شہادت سیدنا جو ہماری بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. تو یہ ہمارے پاس ویمن امپاورمنٹ کی مثالیں، اور ہم وہ خود، اور یہ صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم خود اپنی جو درخشاں مثالیں
ستارے ہیں, جو ہمارے پاس روشن قندیلیں ہیں, ہم خود ان کا تذکرہ نہیں کرتے. جب انٹرنیشنل ویمنز ڈے آتا ہے تو ہم نے یہ بات شروع کی کہ ہم اپنی جو ویمن امپاورمنٹ کی جو روشن مثالیں ہم ان کو لے کے آئیں, ہم ان کا تذکرہ بالکل ایسے کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس سے انسپائر نہیں ہوتی. ان کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا, وہ ہمیں سٹوریز میں نہیں ملتا, وہ ہمیں بچیوں کے جو ہمارے لیے جو کارٹونز بنتے ہیں ان کو وہی سینڈریلا اور وہی جھوٹ اور وہی جھوٹی دنیا ان کو سکھاتی ہے. کل بھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ امی ساری جو کارٹون کی دنیا ہے وہ بے خدا تہذیب پر مبنی ہے, ان کو نہ وہاں پر کوئی اللہ کا تصور ہے, نہ ان کے اوپر کوئی رسول کا تصور ہے, نہ آخرت کا تصور ہے, بس یہ دنیا ہے اور اسی کی چیزیں اور شیطانی قوتیں. ان بچوں کو بھی ہم نے اسی ڈگر پر چلا دیا. اس لیے آج کی ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑے یعنی ہمارے لیے جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کریں اور ان کو ویمن امپاورمنٹ کی یہ مثال دیں کہ ویمن امپاورمنٹ میں اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھے. کہتے ہیں ماں کی ممتا جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری فیملی کے انسٹیٹیوٹ کو وہ قائم رکھتی ہے, اور فیملی جو ہے وہ بنیادی یونٹ ہے سوسائٹی کا, اور قومیں اسی بنیادی یونٹ سے بنتی ہیں اور عورت کے کردار سے بنتی ہیں. تو ہمیں کربلا میں جو عورت کا کردار نظر آیا, جو عزیمت نظر آئی, جو مزاحمت نظر آئی, وہ آج کی عورت کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نئی نسل کے اندر مزاحمت کے وہ بیج بوئے کہ وہ باطل کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے. کوئی اس کو یعنی باطل کی جو ٹرینڈز ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے وہ مزاحمت تلاش کرے کہ ہم اپنی دنیا خود بنائیں گے, ہم اپنی قوم کے لیے وہ مائیں بنیں گے کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں. ہمارے پاس قرآن پڑھا ہے, وہ طاق میں سب سے زیادہ اونچا رکھ دیا ہے. ہمارے پاس رول ماڈلز پڑے ہیں, وہ تاریخ کے کتابوں میں گم کر کے رکھ دیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محرم میں ہم یہ جو گمشدہ کردار ہیں یا یہ جو ہماری نظروں سے قصداً اوجھل کر دیے جاتے ہیں ان کو ہم واپس اپنی دنیا میں لائیں اور واپس ان سے انسپریشن حاصل کریں اور ان سے وہ کردار حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی تھی, اور جن کو یعنی ہمیں روتے ہوئے یاد نہیں کرنا, ہمیں اس کے لیے اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج رونے کی ضرورت نہیں ہے, آج عزم کرنے کی اور اپنی دنیا آپ بنانے کی ضرورت ہے. وقت for a break, we will be right back. And welcome back. علامہ صاحب, ہم کیا کچھ ایسے سٹیپس وے فارورڈ کیسے ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی روز کی زندگی میں, اپنے بچوں کی زندگی میں, اپنی ہر چیز میں جو ہمیں میسیجز ملے ہیں کربلا سے؟ میری بہن نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے ایک مثال دی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ماں ہیں, فاطمہ ان کی بیٹی ہیں, زینب ان کی نواسی ہیں. اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ان ہستیوں کو سامنے رکھیں اور ان کے رول کو سامنے رکھیں تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک بیٹی کی حیثیت سے خاتون کا کردار اتنا زیادہ روشن اور تابناک نظر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں کسی اور رول ماڈل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج چونکہ محرم کے ایام ہیں, عاشور کا موقع ہے, تو اس لیے ہم جب دیکھیں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو تو ہمیں کچھ باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا, جسے میں نے پہلے عرض کیا, شاید آواز کٹ رہی تھی, کہ واقعی عاشورہ کے بعد, عاشور کا یعنی 10 محرم گزرنے کے بعد یہ جو شب غم ہے, شب ماتم ہے, شب عزا ہے, شب گریہ ہے, جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو چکے ہیں اور قافلہ حسینی میں صرف خواتین ہیں. ان خواتین کا جو رد عمل ہے وہ رد عمل تا قیام قیامت ہر مرد و زن کے لیے رستے کا تعین کرتا ہے کہ رستہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے, پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حملہ ہو جائے, کوئی گھر لٹ جائے, گھر کو آگ لگا دی جائے, آپ کے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں, مرد قتل
قتل ہو جائیں، نوجوان قتل ہو جائیں، بوڑھے قتل ہو جائیں، تو جو باقی بچ جانے والی خواتین ہیں ان کی معنوی، ان کی روحی، ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پر آپ ذرا کربلا والی ان مخدرات کو دیکھیں، ان خواتین کو دیکھیں، حضرت زینب کو دیکھیں، حضرت ام کلثوم کو دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق باقی بیویوں کو دیکھیں، آپ کو یہاں پر جو رول ماڈل نظر آئے گا وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس پورے معرکے میں غالب یہی ہیں اور کامیاب اور فاتح یہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا اچانک رد عمل ہے؟ نہیں، یہ دو طرح کی چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی ماضی کی زندگی میں ان ہستیوں نے خدا سے جڑ کر، رسول سے جڑ کر، پاکیزگی کا رستہ اختیار کر کے، اللہ کے دین کی مشیت پر عمل کر کے، تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کی روحیں باقی تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اونچی ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر اس روح کے اس علو اور بلندی کا اظہار ہو رہا ہے کہ کربلا کے اس عظیم واقعے میں بجائے اس کے کہ یہ شکست خوردہ ہوں، سر اٹھا کر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہوئے گفتگو کرتی ہیں۔ دو تین واقعات تو ایسے ہیں جن کو سن کر اور جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے اندر جو روح ہے وہ واقعی روح اللہ ہے، الہی روح ہے، انبیاء کی روح ہے، اولیاء کی روح ہے۔ اس روح کے بغیر اس طرح کا مظاہرہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بچی کو کوفے کے بازار میں کوئی شخص کھانے میں دیتا ہے، اور جب کھانے میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، تو یہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو رد عمل سامنے آتا ہے، فرماتی ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم بھوکی رہیں گی، پیاسی رہیں گی، لیکن صدقہ ہم پر حرام ہے۔ بچی پھینک دیتی ہے۔ اس بھوک کی کیفیت میں، ظلم کی کیفیت میں اس طرح کا رد عمل جب دربار یزید میں آتی ہیں، تو جب یزید ابن معاویہ اپنی اس برتری کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو فاتح قرار دیتے ہوئے ان کو مزید متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایسے موقع پر اس لٹے پٹے قافلے کی کاروان سالار زینب بنت علی ہیں جو اٹھتی ہیں اور ایک وسیع عریض اور انتہائی اعلیٰ درجے کا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ کد قیدک وسع سعیک، اے یزید جو کر سکتے ہو کرو، جتنی مکاری کر سکتے ہو کرو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو۔ ذکر سے مراد یعنی نبی کے بتائے ہوئے رستے کا تذکرہ، نبی کی تعلیمات کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، ہم اہل البیت کا تذکرہ، ہمارا نام اور نشان، نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے خانوادے پر نازل ہونے والی وحی کو مٹا سکتے ہو۔ اللہ نے اس کو زندہ رکھنے کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ تم جیسے آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا اور دین بھی باقی رہے گا۔ بہت خوبصورت باتیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ہم نے ایک دکھایا اسٹیبلش کر کے کہ آج کی دنیا میں بھی جتنا کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ویسی ہی رہتی ہیں، کیا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اس عظیم کارنامے سے، اس عظیم تاریخ کی داستان سے۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔